اب وہ بڑی مشہور آیت آ رہی ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں، اپنے اپنا مطلب اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے، میں بھی پریکٹیکلی کافی حد تک قائل ہوں اس چیز کا، اور آپ لوگ بھی اس کی گواہی دیں گے، لیکن exceptions are always there۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم ضرور اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور شدت والا پاؤ گے یہودیوں کو۔ جینون ریزن تھی، کیونکہ وہ اوس اور خزرج سے مار کھایا کرتے تھے اور ان کو دھمکی لگایا کرتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے، اس وقت پھر ہم تمہیں شکست دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آخری پیغمبر آگے بنو اسماعیل میں، یہودی ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں ہوں گے، وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے پاس تھی ان کو تو ہدایت نہیں ملی، لیکن بنو اسماعیل کے دو گروہ اوس اور خزرج جو اولادن ابراہیمی تھے لیکن عقیدے میں بت پرست تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب یہودیوں کو اس چیز کی بڑی چڑ تھی، تو اللہ تعالیٰ مارا ہے وہ ضرور تم پاؤ گے سب سے زیادہ شدید یہودیوں کو، والذین اشرکوا، حتیٰ کہ جو مشرک ہے نا ان سے بھی بڑھ کر۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ کہا کہ یہود ہیں اور اس کے بعد بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم اہل ایمان سے محبت اور قربت میں قریب پاؤ گے۔ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ کے ماننے والے، ان کو تم اہل ایمان سے محبت میں قریب پاؤ گے۔ دشمنی ان میں بھی ہے، لیکن اگر محبت والا کوئی ایلیمنٹ ہے تو ان میں ہے، اور اس کی ٹیکنیکل کئی ایک ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہاں پہ بیان ہوئی ہے اور کئی ایک ریزنز جو ہیں دوسری جگہ پہ بیان ہوئی ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ریزن ہے وہ صرف مسلمان ہیں اس روئے ارض پہ جو جیزس کرائسٹ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودی تو انہیں دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی مذہب یا دین ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہو۔ نہ ہندو مانتے ہیں، نہ یہودی مانتے ہیں، نہ پارسی مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو یہ چیز مسلمانوں کو عیسائیوں کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کی جو تعریف قرآن میں بیان ہوئی ہے نا، سچی بات ہے کہ اس طرح کی آیات آپ کو یا ان کے جو علم کے آثار چلتے آ رہے ہیں کرسچنز کے اس میں نہیں نظر آئے گی، وہاں تو ایک غلو کا ایک معاملہ ہے نا۔ بلکہ آج کی ٹیمپرڈ انجیل میں بھی جو گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو۔ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی تو وہ تم سے وہ چیزیں بیان کریں گی، اور وہ خود سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرے گا، وہی جو قرآن میں آئے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور میں تمہارے آسمانی باپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا جب میں جاؤں گا کہ اس ہستی کو دنیا میں بھیجے، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی۔ کرسچنز کو جب یہ آیات آپ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، حالانکہ انجیل میں ہی لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت دنیا میں آتے ہیں جب پیغمبر کوئی موجود ہو۔ تو ان کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر ہے، تو حضرت جبرائیل نے تو آنا ہی نہیں ان کا نام روشن کرنے کے لیے۔ اور جبرائیل نے کون سا حضرت عیسیٰ کا نام روشن کیا؟ حضرت عیسیٰ کا نام تو قرآن کی وجہ سے روشن ہوا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے روشن ہوا ہے۔ ہمارے نبی کی والدہ محترمہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کا نام قرآن میں کئی جگہ ہے، بلکہ ان کے نام پہ پوری سورت ہے، سورہ مریم۔ اللہ نے ان کی صفائیاں پیش کی ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو امام الموحدین تھے۔ وقال المسیح، عیسیٰ ابن مریم تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی
جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی تو اللہ نے صفائی بیان کی، اور قرآن کے ذریعے ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان کے ذریعے ان کی تعریف ہوئی ہے نا۔ تو یہ چیز کرسچنز کو مسلمانوں کے قریب کرتی ہے۔ آج بھی جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا، اس میں سے 95% سے زیادہ کرسچنز ہیں، کیونکہ ان کے لیے اسلام میں اٹریکشن ہے نا، اسلام حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے انریزالوڈ ایشوز کو بھی ایڈریس کرتا ہے قرآن، عقلی دلائل کے ساتھ ان کے فاسد نظریات کا رد کرتا ہے۔ تو اس لیے عیسائی کافی قریب ہے مسلمانوں کے، بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لاجکس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ نے کرسچنز تک بات پہنچائی ہے۔ کہاں شخص کباڑیے کی دکان پہ جاب کرنے والا، ٹھیک ہے جی، ینگ ایج میں وہاں شفٹ ہو گئے ہوئے تھے اپنے والد کے ساتھ، ویسے تو بیسیکلی تو انڈین تھے، اردو ان کی مدر ٹنگ تھی، پھر ماشاءاللہ انگلش بھی ان کی بڑی اچھی ہوگی وہاں ساؤتھ افریقہ میں۔ عیسائی پادری آ کے دعوت دیا کرتے تھے، جس طرح ہماری تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں دعوت دینے کے لیے، تنگ کرتے تھے، تو انہوں نے پھر انجیل پڑھنی شروع کی۔ اس وقت کچھ اسکالرز تھے جنہوں نے کرسچینٹی کے اوپر کتابیں لکھی تھی، لیکن وہ کتابیں تو پتہ لکھی رہ جاتی ہیں، جب تک ویڈیوز میں آ کے بات نہ ہو۔ تو ایک وقت تھا کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو 8-10 بندے ان کے لیکچر میں ہوتے تھے، اور جب آخری لیکچر ان کے ریکارڈ ہوئے ہیں تو 40-50 ہزار بندہ بھی آڈیٹوریم میں بیٹھا ہوا تھا، اور ویڈیوز کے ساتھ تو کہاں تک بات کی، اور کوئی مولوی نہیں، ایک عام بندہ۔ کتنی زبانوں میں انہوں نے انجیل زبانی یاد کی ہوئی تھی، 35 سے زیادہ انہیں زبانی آتی تھی، یعنی ان کی زندگی کا شوق تھا زبان سیکھنا۔ وہ خود بتاتے ہیں وہ ہیبرو لینگویج میں پڑھتے تھے آیت انجیل کی، پھر انگلش میں پڑھتے تھے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ انگلش میں اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے نا، ان الفاظ کے ساتھ کیا ہوا ہے، عربی میں اس طرح کیا ہوا ہے، لیٹن میں یوں کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کام لیا، کتنے کرسچنز مسلمان ہوئے۔ پھر اسی مشن کو ڈاکٹر ذاکر نائک لے کے چلے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا، یہ ساری ویلیو ایڈیشن احمد دیدات کی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریریں سنیں، اس کے بعد احمد دیدات صاحب کی ویڈیوز لگائیں، الفاظ تک بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے نا ان کے رٹے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ویلیو ایڈیشن کی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی کتابوں سے بھی توحید کے اوپر کام کیا ہے۔ شاگرد ایک سٹیپ پھر آگے گئے، اور احمد دیدات صاحب نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا دیداد پلس ڈاکٹر ذاکر نائک۔ بڑا بندہ بڑا ہی ہوتا ہے، اسے کسی کی بڑائی ماننے میں کوئی آر نہیں ہوتی، لیکن ان کی جو فلوئنسی تھی نا وہ بہت زیادہ تھی۔ احمد دیدات صاحب جس طرح بولتے تھے نا، اور چیلنجنگ انداز میں، وہ سٹائل آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک میں اس طرح نظر نہیں آئے گا۔ ان کی زبان میں تھوڑی بہت لکنت بھی ہے۔ کمال، اللہ نے کام لیا۔ تو اللہ طرف مارا ہے کہ تم ان کو قریب پاؤ گے کرسچنز کو مسلمانوں کے زیادہ، ذالک بان منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں کچھ اہل علم بھی ہیں، ورہبان، اور درویش صرف صوفی ٹائپ لوگ ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ کوالٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی ہے نا، کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یہ سر آج بھی کرسچنز میں موجود ہے۔ اتنا حوصلہ ہے، ہم مسلمانوں میں وہ حوصلہ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ کتنی کرٹسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑا بھی ان کا کوئی منسٹر ہے، کوئی بڑے سے بڑا کسی حکومتی پوسٹ کے اوپر ہے، اس سے ایک عام آدمی ملے گا، اس سے پروٹوکول سے ملے گے۔ اکٹھے چل رہے ہیں اور آگے دروازہ آیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مجھ سے نچلے درجے کا ہے، وہ آگے بڑھ کے کرٹسی میں دروازہ کھول کے آگے کر دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے لائن میں پرائم منسٹر بھی لگا ہوا ہوگا، وہ اس میں کوئی انسلٹ فیل نہیں کرتے۔
نام کی کرسچن صحیح، لیکن یہ ان میں نرمی ابھی بھی موجود ہے، وہ والا ریونج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں واقعات سناتے ہوئے وہ رو پڑتے ہیں، اتنے رقیق القلب ہوتے ہیں۔ ہم یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ تو بہت بہت کننگ لوگ ہیں، یقین کریں۔ جتنے کو برے الفاظ ہیں نا، 2 نمبری کے استعمال کر سکیں نا تو ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں، جتنے سخت مزاج لوگ ہیں، ایکٹر رج کے روئیں گے بھی تو ایکٹنگ میں، وہ جینون روتے ہیں۔ مجال ہے کبھی کوئی ایک آدھ واقعہ رپورٹ ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز آپ نے کمپیئر کرنا یہاں کی پولیس اور وہاں کی پولیس کو دیکھ لیں، نہیں کرتے اس طرح زیادتی کسی کے ساتھ۔ ظاہر جوڈیشری بھی ذات ہے، کئی ایک ریزنز ہیں، لیکن بہرحال نرم دل ہے، ان میں درویش صفت لوگ ہیں۔ ظاہر دنیا کی محبت نہیں ہوگی، پھر دوسروں کے لیے جذبات اچھے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پھر اس کی مثال بھی سن لو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں نا جو نازل ہوا رسول اللہ کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو پہچاننے کے سبب۔ تو سر نہیں تھی چھلکی آنکھیں نجاشی کی جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم تلاوت کی؟ عمر ابن عاص بت پرست تھے اس وقت، اور وہ نجاشی کا بڑا قریبی دوست تھے۔ عمر سیریز میں انہوں نے یہ فلمایا بھی ہے، اور آپ دیکھیں دشمنی کا لیول، جب کوئی بات نہیں چلی تو اینڈ پہ اس نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے۔ بھئی تمہارا کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، جس نے پاؤڈری اور چرسی بھی آ کے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں گے کہ آپ رفع الیدین چھوڑ دیں، یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا۔ تو اب یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت جعفر طیار کے لیے کہ اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے کرسچنز مانتے ہیں اس طرح تو مسلمان نہیں مانتے ان کے غلط نظریات کو، لیکن اس وقت تک خیر تھی، موحدین بھی موجود تھے۔ حضرت جعفر نے کوئی اس میں آر محسوس نہیں کی، ہجرت حبشہ میں وہ لیڈ کر رہے تھے نا مسلمانوں کو۔ انہوں نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی تو اس کے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے۔ اس میں تو واضح بتایا گیا بھئی الہ تو تمہارا ایک ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس نے پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم جو کچھ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تم نے بیان کیا ہے نا، اس تنکے کے برابر بھی وہ اس سے زیادہ نہیں تھے۔ ذرا الفاظ پہ غور کریں، کام کی بات نہیں کی اس نے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح اللہ نے باقی مخلوقات کو پیدا کیا ویسے ان کو پیدا کیا۔ اس نے کہا بس وہ یہی تھے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمان یہ بات کرے نا کہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس وہ ہے جو قرآن میں اور بخاری مسلم میں ہے، ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ آپ پہ 295C لگوا دیں کہ نہیں تم کا مرتبہ گن رہے ہو۔ ذرا پوائنٹ پہ آپ غور کریں تو سر پھر آپ دیکھ لیں انہی کا حوصلہ ہے کہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے بیان کیا۔ تو مسلمان کو کہنے میں کیا آ رہا ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جو شان قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہے ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حضور تو خود کہہ کے گئے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے اپنے نبی کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یقین کرے جب ہم بریلوی تھے نا تو ہم سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ ہم سے زیادہ کوئی ان سے عقیدت و محبت نہیں رکھتا، کیونکہ ہم ہر شان والی بات ان کے حق میں مان لیتے تھے چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ لکھی ہوئی ہو۔ اس وقت ہمارے لیے یہ بڑا مشکل تھا ماننا کہ حضور کے بارے میں ہم نے جتنی شانیں کلیم کی ہوئی ہیں ان میں سے اکثر خود ساختہ ہیں، قرآن تو کچھ اور بیان کرتا ہے۔ بڑا مشکل کام تھا، شروع میں بڑا آکورڈ فیل ہوتا تھا، لیکن آج میں علی وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے زمانہ بریلویت میں بھی، اور میں بریلویوں سے بھی کہوں گا کہ واللہ اگر نبی علیہ السلام کا آپ کو سٹیٹس وہ پتہ چل جائے جو قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اور آپ کو صحیح توحید کی سمجھ آ جائے، وہ والی شانیں تو شاید نہ ہو جو آپ کلیم کر رہے ہیں، لیکن جو شانیں اس میں آئی ہیں نا، ان شانوں کے بعد جو آپ کو رسول اللہ سے عقیدت اور محبت ہوگی نا،
وہ پہلے کبھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ جذباتی ہے، یہ علمی محبت ہے۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک خدا کا تعارف کروایا اور دنیا کے ہر خدا سے جان چھڑا دی، جھوٹے خداؤں سے، اور اس کے باوجود کبھی خدائی کلیم نہیں کی، اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہ جو آپ کا سٹیٹس ہے نا، یہ جو عقیدت اور محبت آپ کے اندر ڈیولپ کرتا ہے نا ایک ایسے شخص کے لیے جسے اللہ نے روئے ارض پہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو، اتنی شانیں دی ہوں، اس کے باوجود وہ اتنی انکساری کی زندگی گزارے، یہ کبھی بھی ان جھوٹے عقائد و نظریات سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس سے بڑی بات کہ جب آپ کتاب و سنت پہ آئیں گے تو دنیا کی کسی ہستی کی محبت بھی رسول اللہ کے برابر آپ کے دل میں نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے جو حضور نے فرمایا نا بس وہی حق ہے، میں کسی وہ پھر آپ شاید تھوڑا ہمت کریں تو کہیں گے بابت شاہی کوئی نہیں، ان دوستوں قرآن و حدیث نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ایسے کرسچنز بھی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، یقولون ربنا آمنا، وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی حق کی شہادت دینے والوں، شہادت علی الناس جو مولانا مودودی نے ٹرم ڈیوائز کی تھی اسی طرح کی آیات سے، اللہ کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہونے والوں میں اے اللہ ہمیں شامل۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا میں نے لوگوں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ بخاری مسلم میں یوم النحر عید کے دن کے خطبہ میں بھی آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، پھر 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ جب صحابہ نے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی، حضور نے 3 دفعہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں۔ پھر کہا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ تھا نا اب یہ میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تم پہ، اور یہ دعوت ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پہ موجود نہیں۔ بعض اوقات جن تک بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور نظر بھی آ رہا ہے آج دنیا میں 100% مسلمانوں میں سے 80% نان عربک ہے، 20% عربی ہیں، 80% نان عربی ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت بھی دنیا میں 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی زبان عربی ہے لیکن وہ کرسچن ہے، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس کو کہتے ہیں شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے لیے گواہی دینا۔ تو ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، ہمیں بھی ان گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، آمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز کی حالت میں بھی، تو جب دعاؤں کا وقت آتا تھا تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، پناہ طلب کرنے کا وقت آتا تھا تو اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، جنت سے متعلقہ آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔